بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی، میرے ساتھ صدیق جان موجود ہیں اور ایک بڑے طویل وقفے کے بعد، ایک طویل عرصے کے بعد نشست ہو رہی ہے، تو بہت ہی اہم معاملات ہیں جس پر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ خاص طور پر صدیق جان صاحب، حکومت جو ہے بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کی گرفت نظام پر مضبوط ہو گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، اس کا احتجاج، وہ بڑے عرصے سے ظاہر ہے کہ پلان جو بھی احتجاج کرتے ہیں اس کو جس طریقے سے ڈیل کیا ہے، اس کے بعد 8 فروری کے حوالے سے بہت شور و غوغا تھا، لیکن 8 فروری جس طریقے سے گزرا اس کے بعد لگتا تو یہ ہے کہ حکومت بہت کمفرٹیبل ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ شہر اقتدار کی راہداریوں میں اندر کی خبر کیا ہے کہ میں 2-3 خبریں بھی درمیان میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رہائی فورس کا معاملہ، یہ جس وقت اناؤنس کی گئی اس کے بعد ایک ولاگ آپ کی نظر سے شاید گزرا ہو یا اس کے کچھ حصے گزرے ہوں جو منیب فاروق نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ بہت بڑا جو ہے وہ ڈنڈا چلنے والا ہے ان کے خلاف۔ جو لوگ رہائی فورس کا حصہ بنیں گے ان کے شناختی کارڈ بلاک ہوں گے، ان کو ایڈمیشنز نہیں ملیں گے، ان کو نوکریاں نہیں ملیں گی، ان کے شناختی کارڈ بلاک ہو جائیں گے۔ اس حد تک اقدامات کا کہا گیا۔ پھر بیرسٹر گوہر کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ کوئی انٹرونشن کر رہے ہیں، انصار عباسی صاحب نے خبر کی۔ تو ایسا کیا ہے اس فورس میں؟ اور 22 دن کے بعد، ٹھیک 22 دن کے بعد جس اسٹریٹ موومنٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ کیسے مختلف ہوگی گزشتہ 3-3.5 سال میں جتنے بھی اٹیمپٹس ہوئے ہیں ان سے؟ دیکھیں، میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ایک تاثر ہے نا کہ نظام کی گرفت بہت مضبوط ہے پاکستان کی سیاست کے اوپر اور جو بھی چیزیں چل رہی ہیں اس کے اوپر، تو یہ حقیقت سے بہت دور کی بات ہے، حقائق یہ نہیں ہے۔ میں نا آپ کو کہوں گا کہ آپ زوم آؤٹ کر کے ذرا تھوڑی سی چیزوں کو دیکھیں۔ میں ابھی آؤں گا یہ جو برطانوی پارلیمنٹ، میں چشمہ اتار دیتا ہوں اس پہ، زوم آؤٹ کر کے بالکل زوم آؤٹ کر کے دیکھیں تو اور یہ آپ کے لیے نہیں بات تھی، ویسے یہ کچھ ان لوگوں کے لیے تھی جو ہمیں بتاتے ہیں کہ چین ہی چین راوی لکھ رہا ہے، جو کہتے ہیں کہ عمران خان ختم شد، جو کہتے ہیں کہ سب ٹھیک چل رہا ہے۔ یہ باتیں اصل میں ان کے لیے ہیں۔ اب آپ جب زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں، اور میں جیسا سے وہاں بات کر رہا تھا کہ برطانوی پارلیمنٹ پہ بھی میں بعد میں آتا ہوں کہ وہ جو ایک بڑی پیش رفت ہے تو اس کا کیا اثر پڑے گا، وہ ویسے تو آپ کے سبجیکٹ ہے لیکن میں بھی اس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کروں گا آپ کی رائے لینے کے بعد۔ دیکھیں، مین مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو مجھے بتائیں کہ جیل میں جو ڈالا گیا تھا اور عمران خان کے اوپر جو کیسز بنائے گئے تھے، قاتلانہ حملے سے لے کے، کیسز سے لے کے، عدت کیس سے لے کے، توشہ خانہ سے لے کے، اور یہ جتنی چیزیں عمران خان کے خلاف کی گئیں ان کے 2 پرپز تھے۔ پہلا پرپز یہ تھا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی ختم کی جائے اور عمران خان کو ثابت کیا جائے کہ وہ مورلی کرپٹ ہے، وہ فائنینشلی کرپٹ ہے، اس طرح کی چیزیں۔ ایک پرپز یہ تھا۔ دوسرا پرپز یہ تھا کہ جو عوامی رائے عامہ ہے نواز شریف صاحب کے متعلق یا زرداری کی، وہی کہ یہ بھی عمران خان، وہ بھی اسی طرح کی رائے ان کے بارے میں بنے۔ بالکل، ایک یہ تھا کہ عمران خان کو نواز شریف اور زرداری جیسا ثابت کرنا۔ دوسرا پھر عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے، اس کا مقصد عمران خان کو توڑنا تھا۔ اس کے لیے بشرا بی بی کے اوپر بھی جو کچھ ظلم کیا گیا اور جو کیسز بنایا گیا وہ سارا یہ تھا۔ آج آپ 9 اپریل 2022 سے لے کے آج 26 فروری 2026 تک دیکھیں کہ کیا یہ دونوں پرپز حل ہوئے ہیں؟ یہ دونوں پرپز حل نہیں ہوئے۔ نہ عمران خان ٹوٹا ہے، نہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے، بلکہ ہر آنے والے دن کے ساتھ عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، اب آپ آگے ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں کہ 9 اپریل 2022 سے لے کے آج کی تاریخ تک پاکستان 9 اپریل 2022 کو جہاں کھڑا تھا اس سے آگے گیا یا اس سے پیچھے گیا؟ ہمیں بتایا گیا کہ عمران خان نے بہت مہنگائی کر دی ہے، پیٹرول سستا ہوگا، ڈیزل سستا ہوگا، بجلی سستی ہوگی، ہر چیز 10 گنا زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، کئی گنا زیادہ مہنگی ہو گئی ہے۔ عمران خان جب اقتدار سے نکالے گئے، پیٹرولیم لیوی 12 سے 14 روپے فی لیٹر تھی، جو اب 80 سے 84 روپے ہے۔ مطلب آپ وہ ساری چیزیں دیکھ لیں۔ میں ان چیزوں پہ آنے سے پہلے یہ جو ایک چیز ہے کہ کیا نظام کی گرفت بہت مضبوط ہے، جو میں سمجھتا ہوں نہیں ہے، ایک چیز صرف آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ مت مانے میری بات، مت مانے کسی اور کی بات۔ حکومت کی آخری اکنامک سروے جو رپورٹ ہے جون 2025 کی، وہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ وہ تو حکومت نے خود شائع کی نا، اس میں تو پی ٹی آئی کا کوئی رول نہیں تھا، اس میں تو صحافیوں کا، یوٹیوبرز کا کوئی رول نہیں تھا، کسی کا کوئی رول نہیں تھا۔ اس 9 اپریل اس اکنامک سروے رپورٹ میں حکومت نے اپنے دستخطوں کے ساتھ لکھ کر دیا ہے کہ 9 اپریل 2022 کو پاکستان جہاں کھڑا تھا اس سے بہت پیچھے جا چکا ہے، ہر شعبہ، ہر سیکٹر۔ اب آگے آ جائیں، پاکستان کا کوئی ایک ادارہ بتا دیں۔ اچھا، اس کے اوپر آنے سے پہلے نا ذرا پہلے جو آپ نے جو آرگومنٹ بلڈ کیا جس میں آپ نے کہا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی، سوال یہ ہے کہ اگر پاپولیرٹی عمران خان کی کم ہونا
یا ان لوگوں کی بڑھنا یہ اتنا میٹر کرتا ہوتا تو یہ جو فارم 47 والا معاملہ ہے ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی زیادہ ہے. وہ اگر الیکشن کا نتیجہ فارم 47 پہ ڈفرینٹ آنا ہے, یعنی فالو اپ میں جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا, تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ ملک نہیں چل رہا, فرق یہ پڑتا ہے کہ ملک نہیں چل رہا, فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کے تمام ادارے اپنی کریڈیبلٹی کھو گئے ہیں, فرق یہ پڑتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو اس وقت جتنے لوگ آئینی عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کسی کی بھی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, ان کے لیے سینٹیمنٹس ہیں وہ جانتے ہیں, پورا پاکستان جانتا ہے. پاکستان ملک نہیں چل رہا. دیکھیں 9 اپریل 2022 سے لے کے آج تک کوئی ایک شعبہ پاکستان کا, کوئی ایک سیکٹر ایسا نہیں ہے, سیکٹرز کی تو ہم نے بات کر لی, سارے شعبہ جات کی ہم نے بات کر دی کہ چاہے وہ کسان ہو, انڈسٹریلسٹ ہو, تنخواہ دار طبقہ ہو, ریئل اسٹیٹ ہو, کنسٹرکشن ہو, سارے تباہ اور برباد ہو گئے, بالکل خودکشیوں پر آ گئے. لیکن کسی ادارے کی کریڈیبلٹی بڑی نہیں ہے, ہر ادارے کی کریڈیبلٹی ختم ہوئی ہے. لوگوں کا عدالتوں پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے, اور عدالتوں پر سے اعتماد ایسا اٹھایا ہے اور اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لوگ پھر قانون ہاتھ میں لیتے ہیں. پھر آپ کے ملک میں دہشت گردی بڑھی ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب پولیٹیکل پارٹیز آپس میں لڑتی تھی تو لوگ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے تھے, فوج کی طرف دیکھتے تھے. اب صورتحال کیا ہے, کسی ادارے کی کریڈیبلٹی نہیں رہی. پاکستان کا کوئی شعبہ اس وقت ایسا نہیں ہے جو خوشحال ہو, جو 9 اپریل 2022 سے ایک قدم بھی آگے بڑھا ہو, بلکہ ہر شعبہ بہت پیچھے چلا گیا ہے. دیکھیے سر نقوی صاحب, اب میں اس چیز کے اوپر آتا ہوں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ایک بات ہے کہ بڑی گرفت مضبوط ہو گئی ہے. اتنی مضبوط ہو گئی ہے سسٹم کی گرفت کہ غیر ملکی سرمایہ کاری 50-55 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے. یہ ہے گرفت مضبوط ہو گئی ہے. گرفت اس نظام کی اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ غربت پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. اس نظام کی گرفت اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ بے روزگاری تاریخ کی بلند ترین سطح پر آ گئی ہے. اس نظام کی گرفت اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ برین ڈرین پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر آ گیا ہے. اس نظام کی گرفت اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. اس نظام کی گرفت اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ ہر 100 میں سے 28 پاکستانی ایسے ہیں جن کی ماہانہ انکم 8400 روپے سے کم ہے. ماہانہ انکم ذرا امیجن کریں سننے والے. اس نظام کی گرفت اس نظام کی گرفت اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ آج پاکستان کی عدلیہ انٹرنیشنلی اور زیادہ اس کی رینکنگ گری ہے. اس نظام کی گرفت اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ 5300 ارب روپے کی IMF کہہ رہا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے. اس نظام کی گرپ اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے گیس کا, یعنی جتنی ہم گیس بیچ رہے ہیں اور اس کی جو ریکوری ہونی تھی اس میں جو فرق ہے وہ 3300 ارب روپے کا ہو گیا, 3300 ارب کا. اس نظام کی گرفت اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ بجلی کا سرکولر ڈیٹ, یعنی جتنی بجلی ہم نے بنائی اس کی جو کاسٹ آئی, جو ہم نے بیچی, اور اس کی جو جتنے کی ہم نے بیچی اتنے جو پیسے واپس آنے تھے اس میں جو فرق ہے وہ 1600 ارب روپے کا ہے. اس نظام کی گرفت اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ پنجاب میں ہیلتھ کارڈ ختم ہو گیا اور لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں. اس نظام کی گرفت اتنی, ہاں ایک صورت میں ایک زبردست اس نظام کی ایک چیز اس سے حکومت کہتی ہے کہ ہمارے اوپر دھیلے کا فرق. میں بتاتا ہوں میں صرف اس کو کمپلیٹ کر لوں. ایک چیز میں ان کی گرفت واقعی مضبوط ہوئی ہے جس پہ ماننی پڑے گی. 26 نومبر ہوا ہے, کوئی اس نظام کا کچھ نہیں کر سکا. مرید کے ہوا ہے, کوئی اس نظام کا کچھ نہیں کر سکا. اراکین اسمبلی کی انہوں نے تنخواہیں بڑھائی ہیں, منسٹروں کی بڑھائی ہیں, انہوں نے جس کا دل چاہا ہے نیا جہاز لیا ہے, لگژری جہاز لیے, کوئی نہیں پوچھنے والا. عدالتوں کو ختم کر دیا, کوئی نہیں ان کو پوچھ سکا. اپنی مرضی کا 3 نمبر کا جج چیف جسٹس پاکستان جسٹس جائیے کو لگا دیا. 14 نمبر سے جسٹس ڈوگر کو لا کے اسلام آباد کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا, کوئی نہیں ان کو پوچھ سکا. انہوں نے حاجی امین کو آئینی عدالت کا سربراہ بنا دیا. عامر فاروق انصاروں کو لے آئے, کوئی نہیں ان کو پوچھ سکا. علی باقر نقوی وغیرہ کو جس طرح سے نوازا. لاہور کورٹ میں عالیہ نیلم کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے, ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا. نیچے عدالتوں کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. 8 فروری کو الیکشن ہوا, الیکشن کا جو نتیجہ آیا اس کا کیا ہوا, ٹریبونل جو بننے تھے ٹریبونل کیسے تبدیل ہوئے, قانون کیسے تبدیل ہوا, 26 میں آئینی ترمیم ہوئی, 27ویں ہوئی, پیکا آیا میڈیا کے اوپر, اپنی مرضی اپنے. پھر دیکھیں عدالتیں تبدیل کر رہی ہیں. وہ حکومت تو کہتی ہے یہ ہماری نظام. اعجاز الحسن صاحب, مظاہر اکبر نقوی صاحب, منصور علی شاہ صاحب, اطہر من اللہ صاحب, طارق محمود جہانگیری صاحب, ان ججز کو عدلیہ سے جانا پڑا, کچھ کو گھر بھیج دیا گیا. اس نظام کو کچھ نہیں بگاڑ سکا. اس حوالے سے ان کی وہ مضبوطی. اب میں اس کو کنکلوڈ کروں. اب جب یہ سب کچھ نہیں ہوا تو پھر یہ رہائی فورس سے کیا؟ میں بتاتا ہوں. رہائی فورس بالکل الگ ہے, اس پہ ہم الگ بات کریں گے. اس ویڈیو میں بات نہیں کریں گے, اس ویڈیو میں ہم کچھ اور بات کریں گے. اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ زوم آؤٹ کر کے ایک چیز دیکھیں. آپ نے کہا کہ ان چیزوں سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے. سر اب فرق پڑنا شروع ہو گیا ہے. اب فرق کیا پڑنا شروع ہو گیا ہے. پاکستان پورا فوکس رہا عمران خان کے اوپر, ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر, عام لوگوں کے اوپر, مینڈیٹ چوری کے اوپر,
بے گناہوں کو جیلوں میں رکھنے کے اوپر، ان کو نوازنے کے اوپر، ان لاڈلیوں کو نوازنے کے اوپر، ان کو جہاز لے کے دینے کے اوپر، ان کو عیاشیاں کرانے کے اوپر، ان کے بیرونی دوروں کے اوپر، ان کی جو ذاتی ان کے معاملات ہیں ان کے اوپر. دوسری طرف ملک کے اندر صورتحال میں نے آپ کو بتائی کہ اس وقت جو ہر شعبہ ہے نا پاکستان کا، لوگوں کے پاس جو کوئی بچی کچی چیزیں تھیں نا، سیونگ تھی، وہ ختم ہو گئی ہے. لوگوں نے اس وقت بجلی کے بلوں کے لیے آگے جو گرمیوں میں 100% اضافہ ہونے جا رہا ہے، لوگ اس وقت سردیوں میں بل نہیں دے پا رہے تو گرمیوں میں کیا ہوگا. کسان کی مسلسل جو 3-4 فصلیں پٹ گئی ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں سیونگ بچی کہ اب وہ سروائیو کر سکیں. ریل اسٹیٹ کنسٹرکشن کے پاس کچھ نہیں بچا کہ وہ سروائیو کر سکیں. اب تنگ آمد جنگ آمد کی طرف چیزیں جائیں گی. دوسری طرف آپ دیکھیں کیا ہوا ہے، پچھلے 10 دن میں ایوریج 7 سے 10 شہادتیں ہو رہی ہیں پولیس اور سیکورٹی فورسز کی پاکستان کے اندر. کے پی کے اندر حالات آپ دیکھ لیں، آپ آڈیو سنیں ان کی، جو لیفٹنٹ کرنل جو شہید ہوئے ہیں ان کی، کہ وہ جو بتا رہے ہیں کے پی کے اندر صورتحال کیا ہے. بلوچستان کے اندر آپ حالات دیکھیں، بلوچستان کے اندر آپ دیکھیں خواتین جس طرح سے کمانڈوز، اور یہ کتنا پاکستان کے لیے خطرناک ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ جو وہ ان کے فدائین تھے دہشت گردوں کے، ایم اے انگلش، ایم اے پولیٹیکل سائنس، پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہوا. پھر آپ دیکھیں اس وقت آپ اگر زوم تو دیکھیں، میں اس کو کمپلیٹ صرف کر لوں، اس کو کمپلیٹ کر لوں. جب آپ زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ نہ اکانومی چل رہی ہے، نہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، قرضوں کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کا پچھلے 3 سال میں جو آپ نے سود دینا ہوتا ہے قرضوں کے اوپر، اس میں 84% اضافہ ہوا ہے. 84%، یعنی آپ نے جہاں پہ 1000 ارب آپ نے دینا ہوتا تھا تو اب آپ نے 1000 اور تقریباً کوئی 800 ارب سے زیادہ دینا ہے. یعنی 800 ارب سالانہ اضافہ ہو گیا ہے پچھلے 3 سالوں میں صرف سود کی مد میں. دیکھیں ریجنل آپ دیکھ لیں، افغانستان کے بارڈر کے اوپر آپ کے ساتھ کیا صورتحال ہو رہی ہے. بھارت جس طرح کی تیاریاں کر رہا ہے، ایران اور امریکہ کے جو کشیدگی چل رہی ہے اس میں بھی آپ براہ راست افیکٹی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ بھارت نے ابھی یورپی یونین کے ساتھ ڈیل کیا، آپ کی 9 ارب ڈالر کے ایکسپورٹس خطرے میں پڑ گئی ہیں. اس وقت امریکہ کی اور انڈیا کی آپ صلح ہو گئی ہے تو آپ کی وہ نہیں رہے گی جو آپ کی پہلے پوزیشن تھی. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ پیس بورڈ میں گئے، اس کے اوپر پاکستان کے اندر سینٹیمنٹس کیا ہیں. دیکھیں نہ اکانومی چل رہی ہے، نہ سیکیورٹی بچی ہے، نہ بیرونی سرمایہ کاری آئی ہے، نہ لوگوں کے اندر خوشحالی ہے. ہر طرف سے آپ پھنستے چلے جا رہے ہیں. وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، فرق پڑ رہا ہے. دیکھیں اس وقت یہ نظام ایک چیز کے اوپر کھڑا ہے، 2 چیزوں کے اوپر کھڑا ہے. ایک یہ نظام کھڑا ہوا ہے ٹرمپ کے اوپر، اس کی سپورٹ کے اوپر، اور دوسرا یہ نظام کھڑا ہوا ہے پی ٹی آئی کی انٹرنل لڑائیوں کے اوپر اور پی ٹی آئی کی افیکٹو اپوزیشن نہ ہونے کے اوپر. ٹھیک ہے، ان 2 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز ان کی فیور میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں عیسیٰ نقوی صاحب، میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، میں درجنوں ویڈیوز میں ایک بات کر چکا ہوں کہ میری لوگوں سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ نظام اتنا مضبوط نہیں ہے، ریزسٹنس کمزور ہے. کیوں؟ ورنہ یہ نظام اتنا کمزور ہے کہ زورین نظامانی کا ایک آرٹیکل یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ پتنگوں کے اوپر عمران خان کی تصویر برداشت نہیں کر سکتا، یہ نقدہ کوکا جو ہے وہ گانا بسنت کے اوپر نہیں افورڈ کر سکتا، وہ جو پولیس چوکی کے اوپر خود کو حملہ تو داجل کی پولیس چوکی کے اوپر پہنچ گیا. لیکن اگر کسی گاڑی کے اوپر پی ٹی آئی کا جھنڈا ہوتا تو وہ گاڑی وہاں پولیس چوکی تک نہ پہنچتی، چوکی تک نہیں پہنچ سکتی تھی کے پی کی حدود سے نکل کے، اور بکھر کی حدود تک گاڑی نہیں پہنچ سکتی تھی جس کے اوپر پی ٹی آئی کا جھنڈا ہوتا. سر ہمیں اپنی ترجیحات کو ٹھیک کرنا ہوگا، چیزیں انٹرنیشنل ریجنل ہر حوالے سے. اب ایک موضوع کے اوپر آخر میں بات کر لوں، پہلے اس پہ آپ کی میں رائے لوں گا، پھر میں اپنی رائے دوں گا. یہ بتائیں کہ یہ جو برطانوی پارلیمنٹ میں جو ڈیبیٹ ہوئی ہے عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے، پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو لے کر، اس کا آپ کیا اثر دیکھتے ہیں؟ میرا تو فرینکلی اسپیکنگ یہ تو صرف اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ حکومت ان چیزوں کو، یا حکومت جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس سے بھی فرق نہیں پڑا، اس سے بھی فرق نہیں پڑا، اس سے بھی فلاں چیز اتنے 1000 ارب پہ پہنچ گئی، اتنے جو ہے وہ نیگیٹو چلے گئے معاملات، آپ کے ہاں جو ایکسپورٹس ہیں وہ کس جگہ پہ کھڑی ہیں، آپ کی امپورٹ بل کتنا زیادہ ہو چکا، آپ کی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ تاریخ کی بدترین سطح پر چلی گئی ہے. یعنی اس نظام میں، یعنی اس نظام کا پارٹ اینڈ پارسل رہنے والے، نگران دور میں وزراء رہنے والے، وہ اگر جناب پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، کوئی کامران خان کے ساتھ بیٹھ کے کہیں پر آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں کہ جو حکومت ہے اس کے اوپر عدم اعتماد کر دیا عالمی سرمایہ کاروں نے، یعنی جنہوں نے انویسٹمنٹ لانے کے وعدے کیے تھے. کتنی کمپنیاں چلی گئیں، کتنے ارب ڈالر کی پاکستانیوں نے بزنس میں صرف دبئی میں انویسٹمنٹ کی ہے، 8000 کمپنیاں وہاں رجسٹر ہوئی ہیں. اگر حکومت کو اس سے فرق نہیں پڑا تو ایک ڈیبیٹ، جس ڈیبیٹ میں ظاہر ہے کہ عمران خان کے حوالے سے، اور عمران خان ایک ہاؤس ہولڈ نیم آپ سمجھ لیں کہ برطانیہ میں، اور جس وقت سے یہ سارا ٹرموائل چلا ہے، میرا خیال ہے سب سے زیادہ آواز اگر کہیں اٹھائی گئی ہے تو وہ
برٹش پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ گفتگو ہوئی ہے، یا جو برٹش ایم پیز ہیں جو ہاؤس آف لارڈز یا ہاؤس آف کامن کے ممبرز ہیں انہوں نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے. لیکن دیکھیں انہوں نے ایک تجویز تو دی ہے کہ جو سیکٹری ہیں وہ اس سارے معاملے کو پاکستان کے ساتھ ڈپلومیٹیکلی اٹھائیں. کامن ویلتھ آفس جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ دیکھا جائے. پاکستان کے اوپر کچھ ایڈ اور اس کے کٹ کرنے کی بات بھی کی گئی ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس سے پہلے برطانیہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے تو پاکستان کی طرف سے بڑا اسٹرانگ جو ہے وہ ریئیکشن انگلینڈ کے حوالے سے خاص طور پر آیا تھا. تو اگر موجودہ نظام یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہے یا حکومت یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ ہمیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ یورپی یونین ہمارے ساتھ جی ایس پی پلس کے معاملے پر کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، یورپین یونین کی مبصر مشن کی رپورٹ کیا کہتی ہے پاکستان کے الیکشنز کے حوالے سے، کامن ویلتھ کی رپورٹ کیا کہتی ہے پاکستان کے الیکشنز کے اوپر، انٹرنیشنل آبزرورز کیا کہتے ہیں، باہر انٹرنیشنل کرکٹنگ نیشنز کے کیپٹنز جو بڑے فیمس کھلاڑی ہیں جن کی بڑی ملینز میں فین فالوئنگ ہے وہ کیا خط لکھ رہے ہیں. جب ان کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تو اس کو بھی پھر آپ جسٹ اندر ڈیبیٹ یا جسٹ اندر نیوز آئٹم آپ سمجھ لیں. ہمیں تو صرف یہ اندازہ ہے کہ یہ جو آپ نے جتنے پرابلمز گنوائے ہیں نا ان کا تعلق انہی چیزوں کی انٹرنیشنل رپورٹنگ سے ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا، خود سے سوال یہ کر لیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری جو ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ تاریخ کی بدترین سطح پر پہنچ چکی ہے، تو آپ خود اٹھا کر پچھلے 2 مہینے میں پاکستان سے انٹرنیشنلی رپورٹ کیا ہوا ہے آپ اس کو پڑھ لیں اور آپ خود کو یہ سوچیں کہ آپ کی جیب میں 10 ارب اللہ کرے کہ ہوں، 10 ارب ڈالر ہوں اور آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہو کہ آپ نے اس سے بزنس شروع کرنا ہے، کیا آپ پاکستان کا انتخاب کر پائیں گے؟ گیون کہ جو یہاں کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اور جو ہمارے ہاں پولیٹیکل ٹرموائل ہے، جتنی سیاسی مارا ماری ہے کہ دنیا بھر کی جو حکومتیں ہیں یا جو بڑے بڑے جو کاروباری کمپنیاں ہیں وہ اپنے منافع کے لیے کرتی ہیں. وہ جا کر دیکھتی ہیں کریڈنڈو پر آپ کی ریٹنگ، وہ فچ کی آپ کی ریٹنگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کتنا ہے، آپ کے ہاں انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ ڈوب تو نہیں جائے گی، روپیہ سلائیڈ تو نہیں کر جائے گا، مزید نیچے تو نہیں چلا جائے گا، کیا کوئی ایسی ایمرجنسی لگا کہ ہمارے اثاثے تو نہیں ضبط ہو سکتے، ہم اگر پیسہ کما بھی لیں گے یہاں پر اس کو پاکستان سے باہر لے جانے کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی. اور یہ ساری چیزیں جو سسٹم کی کریڈیبلٹی ہے وہ ایک ہی بات کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں عدل و انصاف کا نظام کیسا ہے، آپ کے ہاں جو حکومت ہے وہ کس طریقے سے آئی ہے. حکومت جانے سے پالیسیاں تو بہت بڑی ڈراسٹیکلی چینج نہیں ہو جائیں گی. تو میں تو اس طرح دیکھتا ہوں اس کو. دیکھیں میں اس پہ وہ جو میں نے چیزیں گنوائی تھیں اس میں سے ایک چیز ایڈ کر کے پھر اس پہ میں اپنی رائے دیتا ہوں. برطانوی پارلیمنٹ کے اوپر یو اے ای $2 ارب ہم سے واپس مانگ رہے ہیں. آئل وہ ہمیں آئل فیسیلیٹی ایک دی ہوئی تھی سعودی عرب نے، وہ بھی ایکسٹینڈ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی چیلنجز ہیں. پھر قطر کے حوالے سے آپ دیکھ لیں. اچھا اس میں بھی میں اپنا رائے دے دوں کہ سعودی عرب ایکسٹینڈ کر دے گا. یو اے ای والا رول اوور جو ہے اس وقت جو رائیولری سعودی عرب اور یو اے ای کی چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوگا کہ پاکستان یو اے ای کو اس معاملے میں قائل رکھ سکے، کیونکہ اس وقت ٹھنی ہوئی 2 شہزادوں کی ہے، اس کی وجہ سے یہ معاملہ بالکل. اور اچھا پھر اسٹاک ایکسچینج ہماری بہت ایسے جا رہی تھی اوپر 140 کی سپیڈ پہ. ہمارے ایک مہربان ہیں جن سے ہم رائے لیتے رہتے ہیں، نقوی صاحب، تو ان سے بھی میری بات ہو رہی تھی. دیکھیں عیسیٰ نقوی صاحب، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی تیزی سے معاملات ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، بڑی تیزی سے ان کی گرفت کمزور ہو رہی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 2 چیزوں کے اوپر یہ نظام کھڑا ہے، ایک ٹرمپ کی سپورٹ کے اوپر اور ایک پی ٹی آئی کی انٹرنل لڑائیوں اور ان کے جانب سے مزاحمت نہ ہونے کے اوپر. اب آ جائیں برطانوی پارلیمنٹ کے اوپر. دیکھیں آپ نے ساری چیزیں گنوائی کہ انٹرنیشنلی یہ ہوا فرق نہیں پڑا. وہ ایک وجہ سے فرق نہیں پڑا اور وہ فرق نہیں پڑا ٹرمپ کی سپورٹ کی وجہ سے. آئی ایم ایف کو وہ آنکھ مارتا ہے کر دو، ہم امریکی سفیر سے ملتے ہیں، آئی ایم ایف میں پیسے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہم پیسے وہ دیتا ہے اور اس کے بعد ہم جہاز بھی نئے لے لیتے ہیں، بیرونی دورے بھی کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، اپنی تنخواہیں بھی بڑھوا لیتے ہیں، اپنے سارے کام نکلوا لیتے ہیں. عوام کے لیے آئی ایم ایف کو مسئلہ ہے،
ان کی ذات کے لیے IMF کو مسئلہ نہیں ہے. IMF بھی پورے ایک ایجنڈے کے تحت ان کو پیسے دیتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کے اوپر قرضے بڑھائی جاؤ, اور IMF کو اس بات کا پتہ ہے کہ جتنا پیسہ ہم دے رہے ہیں وہ سارے کا سارا پیسہ حکمران اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور انٹرنیشنل قوتوں کو, عالمی قوتوں کو یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو مال کھلاتے جائیں, یہ کرپشن میں لوٹتے جائیں. اور جب IMF خود کہہ رہا ہے کہ 5300 ارب کی انہوں نے کرپشن کیا تو وہ کیوں ان کو پیسے دے رہا ہے بھائی؟ اور جب IMF کو نظر آ رہا ہے کہ غریب کے لیے تو یہ گندم ان کی نہیں خریدتے, کسان کی, اور اپنا یہ اربوں روپے کے سارے جہاز لے لیتے. دیکھیں عیسیٰ نقوی صاحب, یہ جو برطانوی پارلیمنٹ میں ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں. جس دن ٹرمپ کے ساتھ تھوڑی سی ان کے معاملات گڑبڑ ہوئے نا, اور وہ ہو سکتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پیس بورڈ میں جانے کا فیصلہ پاکستان کے لوگوں کا نہیں ہے. ایک سروے رپورٹ چھپائی گئی کہ 49% پاکستانی, صرف 49% جو ہے وہ نیتن یاہو سے نفرت کرتے ہیں, یعنی باقی 51% اس کو چاہتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, اس سے نفرت نہیں کرتے. میں نے یا باقی دوستوں نے جو سروے کروایا ٹویٹر کے اوپر, ہزاروں ووٹ پڑا, 98% لوگوں نے کہا کہ ہم نیتن یاہو کو دہشت گرد سمجھتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں. 2% نے کہا کہ نہیں ہم اس کے ساتھ ہیں, اور 2% وہی ہیں جو اس نظام کے حامی ہیں اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ووٹر ہیں. تو وہی آئی ہے ریشو جو اس وقت ان کے حامی ہیں, جو ان کے ووٹر ہیں. ٹھیک ہے عیسیٰ نقوی صاحب, میرا یہ خیال ہے کہ جو برطانوی پارلیمنٹ والی چیزیں ہوئی ہیں, اس سے ایک نقصان تو ہوگا پاکستان کو, پاکستان کے لوگوں کو. جب بھی کسی ملک میں کوئی چیز ہمارے حوالے سے ڈسکس ہوتی ہے نا, اس کے بعد ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یار عمران خان کے لیے کچھ نہ کرو, بات کرو ہم سے کیا چاہیے. وہ ہم سے جو چیز مانگتے ہیں ہم انہیں دے دیتے ہیں ڈھکے چھپے, جس سے نقصان پاکستان کو ہوتا ہے, پاکستان کے لوگوں کو ہوتا ہے, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. یہ تو جب کبھی ڈاکومنٹس کھلیں گے, کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ سامنے آئیں گے 10-15 سال 20 سال بعد, تو پتہ چلے گا کہ وہ جس وقت برطانوی پارلیمنٹ میں عمران خان کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی تھی تو ادھر سے رابطہ ہوا تھا کہ یار یہ ہمارے اوپر تو دباؤ پڑ رہا ہے بہت زیادہ. تو انہوں نے کہا کہ یار آپ دباؤ سے سٹینڈ کریں, آپ حکم کریں, ہمارے لیے کیا حکم ہے. انہوں نے کہا اچھا بھائی یہ 3-4 چیزیں ہیں, ان میں سے مان لو. تو انہوں نے 4 کی بجائے 5 چیزیں مان لیں, کہ انہوں نے کہا کہ ایک چیز اور آپ سے مس ہو گئی تھی, وہ بھی ہمیں لگا کہ آپ کے فائدے میں, وہ بھی ہم نے کر دیا ہے. نقصان اس سے پاکستان کا ہوگا. اور میں آپ کو آخر میں یہ بات بتا دوں, میں جو دیکھ رہا ہوں, جو سیکیورٹی کے حالات دیکھ رہا ہوں, جو اکانومی کے حالات دیکھ رہا ہوں, جو اس وقت ریجنل صورتحال ہے, جو بارڈرز کی صورتحال ہے, جو انٹرنیشنل صورتحال ہے, مجھے تو تیزی سے معاملات ان کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن کب یہ نظام گرے گا؟ جس دن PTI کے MNAs MPs ٹکٹ ہولڈرز, جن کی کل تعداد بنتی ہے 1085 تقریباً, ان میں سے 50% جس دن عمران خان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے نا, 50% آدھے, اس دن یہ نظام گر جائے گا, کیونکہ یہ نظام طاقتور نہیں ہے. صحیح. مجھے کسی نے تذکرہ تن بتایا تھا کہ 70,000 جو ہیں وہ پارٹی کے آفس بیئررز ہیں, تنظیمی عہدیدار پاکستان میں, پورے پاکستان میں ملا کر, اور اس کا 10% جو ہے نا وہ 7,000 بنتا ہے. ہاں جی. اور اس کا 10% 700 بنتا ہے. اگر 700 لوگ بھی اڈیالہ جیل نہیں پہنچتے, عمران خان کی سسٹرز وہاں پہ بیٹھی ہوتی ہیں, تو پھر آپ کی بات تو درست ہے, 50% تک اگر معاملہ چلا جائے گا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں رہائی فورس کا معاملہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کر لیں. ٹھیک ہے, پھر ہم اس ویڈیو کو یہاں روکتے ہیں, اور اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے. ایک تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں, ان کا جو آؤٹ برسٹ ہے وہ کس طرف اشارہ کرتا ہے, بیرسٹر گوہر کے حوالے سے, باقی لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے بات کی, اس کا کیا مطلب ہے, اور رہائی فورس کے معاملے پر آخر اتنی ٹینشن یا اتنی پریشانی کیوں ہے. 3.5 سال ایفرٹس کرتی رہی پاکستان تحریک انصاف. حکومت کو اگر وہ اپنے احتجاج کے زور پر بھیج سکتے تو وہ آپ کے سامنے وقوع پذیر ہو چکا ہوتا. اگر وہ نہیں ہوا تو اب ایسا کیا ہے اس رہائی فورس کے معاملے پر کہ اتنی سنجیدگی سے اس کو لیا جا رہا ہے کہ فرام ود ان PTI ایفرٹس ہو رہے ہیں کہ یہ نہ ہو. اس کے اوپر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور صدیق جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.